کیوں بنی ہمیں کچھ پتا نہیں، کس نے بنائی کچھ پتا نہیں۔ آج کی تحقیقات نے یہاں تک تو پہنچایا ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے، یہ خود بخود نہیں بنی، پر وہ کون ہے اس کا کوئی نہیں پتا۔ 1948 میں آ کر یہ بات ثبوت تک پہنچ گئی تھی کہ کوئی بنانے والا ہے۔ اس سے پہلے تھا خود ہی بن گئی، جیسے ڈارون تھیوری تھی نا، خود بن گئی، آپ ہی بن گئی۔ لیکن 1948 میں آ کر 1929 میں اس کی ابتدا شروع ہوئی۔ اس کے کیلیفورنیا کا ایک سائنسدان تھا، اس نے یہ دھماکے کی طرف اشارہ کیا۔ پھر 1948 میں یہ بات سائنس نے ثابت کر دی کہ کوئی ہے بنانے والا۔ کون ہے؟ یہاں آ کر وہ تھک کے گر جاتے ہیں، پتہ نہیں کون۔ ہمارے پاس علم ہے، واللہ خلقکم من تراب، تمہیں اللہ نے بنایا ہے۔ کہاں سے بنایا؟ مٹی سے بنایا۔ پھر کہاں سے؟ ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے۔ پھر کیا ہوا؟ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ یہ سارا قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ تمہارا بنانے والا اللہ ہے۔ زمین کس نے بچھائی؟ والارض فرشناها، وہ بھی اللہ نے۔ آسمان کس نے بلند کیا؟ والسماء رفعها، آسمان اللہ نے۔ چاند تارے کہاں سے آئے؟ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامر، پانی کہاں سے آیا؟ وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون، انزل من السماء ماء، یہ بادل کہاں سے آئے؟ فألم تر ان اللہ یزجی سحابا، یہ کڑوا پانی کہاں سے آیا؟ هذا ملح اجاج، یہ بھی اللہ نے بنایا۔ یہ میٹھا کہاں سے آیا؟ هذا عذب فرات سائغ شرابه، یہ میٹھا۔ وهذا ملح اجاج، یہ کڑوا۔ یہ آپس میں ملتے کیوں نہیں؟ بینهما برزخ لا یبغیان، کڑوا میٹھے میں نہیں جاتا، میٹھا کڑوے میں نہیں جاتا۔ اگر ایسا ہو جاتا تو زمین میں ایک قطرہ میٹھا پانی نہ ملتا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک پردہ ہے، وہ پردہ نہ کپڑا، نہ اوٹ، نہ آڑ، نہ پتھر، نہ پولیتھین، نہ پلاسٹک، ایک امر ہے، یہ پانی ادھر نہیں جاتا، یہ ادھر نہیں جاتا۔ اللہ نے ہر پانی کی سرفیس ٹینشن کو دوسرے سے جدا کیا ہے۔ یہ پانی کے مولیکول اندر کی طرف جاتے ہیں، یوں سکڑے میں، تو یہ سکڑنے کی ہر پانی کی ایک ریشو ہے جو دوسرے سے مختلف ہے، وہ اکٹھے ہو کر بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ تو یہ بینہما برزخ لا یبغیان ہے۔ یہ درخت کہاں سے آ گئے؟ کأنبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہۃ وابا، کہ یہ بھی تیرے اللہ نے کیے ہیں۔ یہ پھل کہاں سے آ گئے؟ وما تخرج من ثمرات من اکمامها، یہ پکتا کیسے ہے؟ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینع، یہ سارے جوابات ہمیں قرآن دے رہا ہے کہ مجھے کیوں پیدا کیا ہے؟ لیعبدون، اللہ کے بندے بن کے زندگی گزارو۔ بندگی کا طریقہ کیا ہے، سلیقہ کیا ہے، قرینہ کیا ہے، وہ بھی اللہ نے بتا دیا ہے۔ محمد الرسول اللہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، یہ میرا نبی ہے جو تمہیں طریقہ زندگی بتائے گا، جو تمہیں بندگی بتائے گا، سلیقہ بتائے گا، حلال بتائے گا، حرام بتائے گا، اور ترجیحات کو قائم کرے گا۔ یہ ہے، اس کے پیچھے چلو۔ تو یہ پوری زندگی اس نے تمہیں بتائی ہے، بازاروں کی تجارت بتائی۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تمہارے لیے سود کو حرام کر دیا اور تجارت کو حلال کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کونوا مع الصادقین، اللہ تعالیٰ نے سچ کو حلال کر دیا۔ الا لعنۃ اللہ علی الکاذبین، جھوٹ کو حرام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ظلم کو حلال کر دیا اور عدل کو حکم دے دیا۔ اعدلوا هو اقرب للتقوى لا تظالموا، حدیث قدسی، ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا۔ یہ ہمیں بازار بھی سکھایا، بادشاہی کے طریقے سکھائے، بادشاہی کا راستہ بتایا۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، یہ آیت بادشاہوں کو آداب بتا رہی ہے اور بادشاہوں کو طریقہ زندگی بتا رہی ہے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوى، یہ آیت قاضیوں کو طریقہ بتا رہی ہے۔ اور آتوا حقہ یوم حصادہ، یہ آیت زمینداروں کو زراعت بتا رہی ہے۔ اور احل اللہ البیع وحرم الربا، یہ آیت تاجروں کو تجارت کا طریقہ بتا رہی ہے۔ واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، یہ آیت تاجروں کو تجارت کا راستہ بتا رہی ہے۔ گھریلو زندگی میں آ جاؤ، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یہ میاں بیوی کا تعلق بتایا جا رہا ہے۔ مرد اور عورت کا حلال رابطے سے تعلق جڑتا ہے۔ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ کے ساتھ
نکاح کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. اگر تم میں جوڑ نہیں بیٹھا تو جدائی کا بھی طریقہ بتایا جا رہا ہے. الطلاق مرتان فامساک بمعروف وتسریح باحسان. نہیں جڑ سکے تو جدا ہونے کا بھی راستہ موجود ہے. یہ نہیں کہ طلاق ہو ہی نہیں سکتی، جدائی ہو ہی نہیں سکتی، اس کا بھی طریقہ بتایا. آگے اولاد ہو جائے تو اس کا طریقہ بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اولاد کو کن خطوط پہ اٹھانا ہے، ان کو دنیا کے ساتھ کن چیزوں سے مزین کرنا ہے کہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بنے، ذریعہ آخرت بنے، باعث راحت اور ٹھنڈک بنے. تو اللہ تعالیٰ نے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ سے لے کر إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ پورا ایک رکوع اولاد کے حقوق بتائیں کہ ماں باپ کے ذمے کیا ہے اولاد کے بارے میں، اولاد کو کن چیزوں کے بارے میں روشناس کرنا ہے. ایک شخص آیا کہ امیر المومنین یہ میرا بیٹا میرا نافرمان ہے. تو حضرت عمر نے اس پر کوڑا اٹھایا مارنے کے لیے. تو وہ کہنے لگا امیر المومنین جیسے ماں پیو کا حق ہے کوئی اولاد کا بھی حق ہے. تو حضرت عمر نے کہا ہے کہ ذرا وہ بتا دیں. کہنے کہ پہلا حق یہ ہے کہ ماں اچھی دے، اچھے گھر میں شادی کرے. دوسرا حق یہ ہے اس کا نام اچھا رکھے. تیسرا حق یہ اسے قرآن سکھائے. اس کے بعد اس کی خیر و شر سے بری و ذمہ. تو کہنے لگا پھر پہلے حق کی بات سنو، اس نے ایک حبشی لونڈی سے شادی کی جس سے میں پیدا ہوں، اس نے مجھے ماں اچھی نہیں دی. دوسرا حق نام کا تھا تو اس نے میرا نام جولان رکھا ہے. جولان گندگی کے کیڑے کو کہتے ہیں عربی زبان میں. اور تیسرا حق یہ ہے کہ اس نے مجھے آج تک قرآن دکھایا ہی نہیں، سکھانا تو بات کی بات. تو عمر رضی اللہ عنہ نے جو کوڑا اٹھایا تھا نا بیٹے کے لیے وہی اس کے سر میں مارا کہ بدبخت، پہلا مجرم تو ہے کہ تو نے اولاد کو کہ حق تلفی کی. اب ایک بچہ او لیول کر جاتا ہے، ڈاکٹر بن جاتا ہے، سورت فاتحہ نہیں پڑھ سکتا، بہت بڑا تاجر بن جاتا ہے، فیکٹری سنبھال لیتا ہے، اس کو دعائے قنوت نہیں آتی تو اس کے مجرم ماں باپ ہیں. انہوں نے چند سکوں پر اس کی ساری طاقتوں کو برباد کر دیا. مرنے کے بعد تو فقیر ہو جائیں گے. ماں پہ بھی اولاد جو اپنی اولاد یعنی وہ اولاد کیا اولاد ہے جو ماں باپ کے مرنے کے بعد خود قرآن پڑھ کے نہ بخش سکیں اور مدرسے کے بچے بلائیں کہ آؤ جی میرے پیو کے لیے قرآن پڑھ. دیکھتے نہیں جو ہمارے مرگ پہ کیا ہوتے ہیں، مولوی صاحب اگر بچے گل دے وجہ اماں مر گئی وہ بیڑی بڈھا تو پڑھ تو کس مرض دی دماغ. تو وہ اولاد وہ ماں باپ بڑے فقیر ہیں جن کی اولاد کو دین کا نہیں پتہ. وہ ماں باپ بڑے مجبور ہوں گے، دنیا میں ان کی مجبوری نظر آنے لگی جب اولاد ان کو نہ حال پوچھے نہ ان کا درد بٹائے تو وہ کس کام کا اگلا نہیں ان. تو پہلا ظلم ماں باپ کی طرف سے جو اولاد کو دین نہیں بتا. وہ اعلیٰ ڈگریاں لے لیتے ہیں اور انہیں صرف نماز کا ترجمہ نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا میں اللہ سے کیا بات کرا، الحمدللہ رب العالمین، میں نے اللہ سے کیا کہا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، میں نے اللہ کے دربار میں کیا پیش کیا. تو پھر اولاد کے ذمہ کیا ہے اس کو بتایا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. ماں باپ کے ذمہ کیا ہے، اولاد کے ذمہ کیا ہے، اور رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے. والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اس آیت کے ذریعے سے آپس کے حسن سلوک کو بتایا جا رہا ہے. کہیں آپس میں اونچ نیچ ہو جائے تو اس وقت کیا کرنا ہے، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم. اگر آپس میں جنگ تک نوبت آ جائے آپس میں پھر کیا کرنا ہے، وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما فان بغت احداہما علی الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفیء الی امر اللہ. زندگی کا کون سا شعبہ ہے جس پر قرآن روشنی نہ ڈالتا. فقیروں نے کیسے رہنا ہے ان کو بھی بتایا، لا يسألون الناس الحافا. مالداروں نے کیسے رہنا ہے، الذين ينفقون في السراء والضراء. جب غصہ چڑھ جائے تو پھر کیا کرنا ہے، الكاظمين الغيظ. جب بدلہ لینے کو طبیعت آ جائے تو پھر کیا کرنا ہے، والعافين عن الناس. رات کیسے گزارنی ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وہ راتوں کو خوابگاہوں سے جدا ہو کر اللہ کو پکارتے ہیں. دن کیسے گزارنا ہے، عباد الرحمن الذين يمشون على الارض حونا. چلنے کا طریقہ تک بتایا.
وقصد فی مخشر، تیری چال کیسی ہونی چاہیے، اور مسلمان لڑکی کیسے چلتی ہے، مسلمان عورت کیسے چلتی ہے، وجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، اس میں ایک عورت کے بازار باہر نکلنے کا طریقہ تک بتایا گیا ہے کہ مسلمان عورت کو باہر جانا پڑے تو اس کے جانے کا کیا طریقہ۔ اتنا خوبصورت ہمیں نظام زندگی ملا ہے، اتنا خوبصورت ہمیں نظام زندگی ملا ہے، مصیبت آ جائے تو کیا کرنا ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جب چاروں طرف دشمن گھیر لیں تو پھر کیا کرنا ہے، ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان اللہ بما يعملون محيط، جب اسباب ٹوٹ جائیں تو پھر اللہ کو کیسے پکارنا ہے، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لكم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، یہ بڑی ہماری بڑی بدنصیبی ہے، قرآن نہیں جانتا۔ جس پابندی سے اخبار پڑھتے ہیں اتنی پابندی سے قرآن پڑھنا تو راستہ مل جائے، راستہ مل جائے۔ جس دلچسپی سے یہ کرکٹ کے میچ دیکھتے ہیں اتنی دلچسپی سے سیرت کو پڑھ لیں تو زندگی کے سارے تاریخ پہلو روشن ہو جائے۔ تو بھائیو، قرآن کی دوری نے رسوا کر دیا ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ بچے اور بچیاں جن کے سینوں میں یہ پیغام اترتا ہے، خوش قسمت ہیں وہ ماں باپ جن کی اولاد کو یہ دولت نصیب ہوتی ہے، نصیبوں والے ہیں وہ لوگ جو اس کو پڑھانے کے لیے زندگیاں کھپا دیتے ہیں اور اپنے آپ کو اس کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ اللہ کے دربار میں جب بلایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ حفاظ سے کہے گا اقرا ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا، جیسے جیسے تیرا قرآن مکمل ہوگا ویسے ویسے تیرا جنت میں درجہ بلند ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ عالی شان مقام تیرا نصیب بنا دیا جائے گا۔ تو بھائیو، یہ چند پہلوؤں کی طرف میں نے اشارہ کیا، آیات پڑھ دی، ترجمہ نہیں کیا، اور سارے قرآن کا خلاصہ بتا دوں، سارے قرآن کا خلاصہ۔ امام شافعی فرمایا کرتے تھے رحمت اللہ علیہ، اگر قرآن میں صرف یہ ایک سورت ہوتی باقی سارا قرآن نہ ہوتا تو بھی حجت کے لیے کافی تھی۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ سورت سارے قرآن کا نچوڑ، یہ 3 آیات سارے قرآن کے پیغام کا خلاصہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کے بات کو مضبوط کیا کہ مجھے قسم ہے زمانے کی، کہ زمانہ چشم دید گواہ ہے، اس نے کامیابی ناکامی کے پیمانوں کو بھرتے اور ٹوٹتے دیکھا ہے، کون کیسے کامیاب ہوا، کون کیسے ناکام ہوا۔ تو زمانے کو بطور گواہ لا کے اللہ نے کہا مجھے قسم ہے زمانے کی، ساری دنیا کے انسان ہلاکت میں ڈوب گئے، لفی خسر، یہاں ناکامی کو ایک سمندر سے تشبیہ دی اور ناکام ہونے والوں کو ڈوبنے سے تشبیہ دی۔ کب ساری دنیا کے انسان ناکامی کے سمندر میں غرق ہو، کوئی بچا بھی ہے، کوئی بچ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا ہاں کچھ لوگ بچ گئے، کچھ لوگ بچ گئے۔ یہ قانون ہے، جو یہ کر لیں گے وہ بچ جائیں گے۔ طوفانی موجیں ہیں، کشتی شکستہ ہے، جو یہ 4 کام کریں گے وہ کنارے پہنچ جائیں گے، باقی بیچ میں گم ہو جائیں گے۔ تو مجھے قسم ہے زمانے کی ساری دنیا یوں جا کر سمندر ناکامی میں گم ہو ڈوب گئی، ایمان والے بچ گئے۔ اس شرط کے لگانے سے سارے کافر ناکامی میں چلے گئے۔ وعملوا الصالحات، اور اچھے عمل کیے، اس شرط کے لگانے سے ایمان والے کامل کامیابی کی صف سے نکل گئے۔ وتواصوا بالحق، پھر جنہوں نے حق کی دعوت دی، اس شرط کے لگانے سے عامل الصالحات والے اعلیٰ درجے کی کامیابی سے باہر چلے گئے۔ وتواصوا بالصبر، اس شرط کے لگانے سے دعوت ایمان عمل دعوت کے عمل کو کرنے والے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا وہ پیمانہ، وہ مقام جو انبیاء کو حاصل ہوا اور اس کے مقرب ترین لوگوں کو حاصل ہوا، چوتھی شرط کے آنے سے وہ
اس دوڑ سے نکل گئے. چوتھی شرط پوری کرنے والا ہے جو نبیوں کے قریب جا کے کھڑا ہو جائے گا. نبیوں کی پچھلی صف میں اسے جگہ مل جائے گی. ایمان پہلی شرط ہے، عمل دوسری شرط، تبلیغ تیسری شرط، صبر چوتھی شرط. یہ 4 پرچے لازمی ہیں. ایمان پہ 25 نمبر مل گئے، 75 باقی ہیں. جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا، جنت میں سیدھا نہیں جا سکتا. ایمان پہ خاتمہ ہوا تو ایک دن جنت ملے گی، سیدھا نہیں جا سکتا. وعملوا الصالحات، اس دوسری شرط کے لگانے سے جہنم سے بچ گیا پر جنت کے عالی مقام نہیں مل سکتا. 25 نمبر اور مل گئے، 50 ہو گئے. فرسٹ ڈویژن آ گئی ہے، لیکن آج کل کی فرسٹ ڈویژن پہ داخلے نہیں ملتے. فرسٹ ڈویژن ہے، داخلہ نہیں ملا کیونکہ کمپٹیشن زیادہ ہو گیا ہے، تو داخلہ نہیں مل رہا ہے. پھر تیسری پرچہ کے وتواصوا بالحق، حق کی دعوت، تبلیغ کا کام، بستر اٹھانا، گھر گھر پھرنا، گلی گلی پھرنا. یہ کام تو اللہ سے میں لگا رہا ہے. تبلیغ والے تو یاد دہانی کرا رہے ہیں. تبلیغ کی یاد دہانی ہے، نہ کہ تبلیغ کی وجہ سے کوئی نیا کام ہمارے ذمہ لگ گیا ہے، یا تبلیغ والوں نے کوئی نیا فرض ہمارے اوپر لازم کر دیا ہے. تبلیغ تو اللہ کا فریضہ ہے اس امت پر، جو ایک پورا فل پیپر ہے. اس کو حل کیا تو 25 اور مل گئے. وہ اعلیٰ درجے کی فرسٹ ڈویژن، داخلہ اچھے کالج میں مل جائے. وتواصوا بالصبر، آخری پرچہ ہے 25 نمبر. مثال دے رہا ہوں، اس کو بھی پاس کیا تو 100/100 جنت الفردوس میں نبیوں کا پڑوس ملے. فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، اس کے اور نبیوں میں ایک درجے کا فرق ہوگا کہ اوپر انبیاء کی جنت ہوگی، نیچے اس کی جنت ہوگی. ان 4 کاموں کے کرنے والے مرد عورت دنیا میں پورے کامیاب اور آخرت میں پورے کامیاب ہیں. ان 4 کو چھوڑ دینے والے کافر ہو گئے، ہمیشہ کے لیے ناکام. ایک کیا باقی چھوڑ دیے تو جتنا کیا ہے اس کا نفع مل جائے گا، جو نہیں کیا اس کا نقصان.